نہاد ریلیز کو چھوڑ کے کم از کم خیبر پختونخوا کے عوام کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر وہاں کے غریب عوام کے ساتھ ہمدردی آپ کریں۔ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ صوبہ جس میں دوسری دفعہ آپ حکومت لے کر بیٹھے ہیں، وہاں پر بارشوں نے، سیلاب نے بدترین تباہی پیدا کی ہے، لیکن آپ ان لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے وقت نہیں پاتے۔ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ہر روز ٹی وی کے اوپر تھیٹر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ہر روز اپنے جلسے جلوس کرنے کے لیے وقت لیتے ہیں، ہیلی کاپٹر لے کے ملک کے ہر جگہ پہ آپ جلسے جلوس کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ہیلی کاپٹر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کدھر غائب ہو جاتا ہے، وہ آپ کو دستیاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح آج آپ کو ملک کی بحالی سے تکلیف ہو رہی ہے، وہ پاکستان کی معیشت جسے آپ تباہ حال چھوڑ گئے تھے۔ میں عمران نیازی صاحب آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، آپ اس حقیقت کی تردید کریں کہ وزارت خزانہ نے 1 اپریل کو آخری سہ ماہی کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری کرنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں اچھی بری جو بھی حکومتیں آئیں، مارشل آیا، جمہوری حکومتیں آئیں، مشکلات آئیں، سیلاب آئے، زلزلے آئے، ایٹمی پابندیاں لگیں، لیکن کبھی پاکستان کی یہ حالت نہیں ہوئی تھی کہ ترقیاتی بجٹ کے لیے آخری سہ ماہی کی قسط کو روک لیا جائے کہ خزانہ خالی ہے۔ یہ حالت تھی 1 اپریل کو ہماری حکومت سنبھالنے سے 10 روز پہلے۔ آپ ملک کا خزانہ خالی کر کے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے چھوڑ گئے تھے، اور ہماری حکومت نے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم اور اتحادیوں نے نہایت محنت کے ساتھ ان پاپولر فیصلے کر کے آج پاکستان کو بحالی کی طرف ڈالا ہے۔ اپریل کے مہینے میں جب آپ نے حکومت چھوڑی ہے تو تمام ماہرین شرطیں لگا رہے تھے کہ پاکستان کتنے دنوں میں یا کتنے ہفتوں میں سری لنکا کے راستے پہ گامزن ہوگا اور پاکستان سری لنکا کتنے دنوں میں بنے گا۔ آج الحمدللہ کوئی دنیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ پاکستان معاشی بحالی کی طرف گامزن ہے، پاکستان کی معیشت بھی مستحکم ہو رہی ہے، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی مستحکم ہو رہے ہیں، اور پاکستان کا روپیہ بھی مستحکم ہو رہا ہے۔ اس چیز کی آپ کو تکلیف ہے، اور اس کے لیے آپ دوبارہ ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ معاشی بحالی جس کو شروع کیا گیا ہے اس عمل میں خلل ڈلے اور پاکستان دوبارہ انتشار کی طرف جائے۔ یہ وہ ایجنڈا ہے جو آپ سے آپ کے فورن ڈونرز لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو فورن ڈونیشنز ملی ہیں تو آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے کشمیر کا سودا کیا ہے، کیونکہ جو آپ کو ڈونیشن دینے والے تھے، رومیتا شتی، مکیش کاندا، اندر دوسنج، ویرال لال، چرنجیت سنگھ، ورشا لوتھرا اور اس طرح کے بے شمار بھارت کے لوگ جن سے آپ نے ڈونیشنز لی ہیں، شاید آپ ان کے آگے کشمیر کے مسئلے پہ سٹینڈ نہیں لے سکتے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی حکومت نے اتنی کمزوری دکھائی ہو کہ بھارت نے یک طرفہ طور پہ کشمیر کو اینیکس کر لیا اور آپ خاموش تماشائی بنے رہے۔ آپ کن ڈونیشنز کو لے کر آپ کو سی پیک تباہ کرنے کا ایجنڈا دیا گیا تھا؟ آپ نے جب چین کے صدر پاکستان کا دورہ کرنے لگے، ان کی خواہش تھی کہ میں بھارت جانے سے پہلے پاکستان آؤں، لیکن آپ نے ان کا 2014 کا وہ دورہ ناکام بنایا، اور آپ نے ہر قیمت پہ کوشش کی کہ آپ اس دورے کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ بالآخر وہ مجبور ہوئے کہ وہ اپنے دورے کو مؤخر کریں اور وہ بھارت چلے گئے۔ آپ نے سی پیک کے خلاف ایسے بیانات دیے
کہ جن بیانات کے نتیجے میں پاکستان میں انتشار پھیلا اور سی پیک کے انویسٹرز اور چائنیز کمپنیز بددل ہو کے چلی گئیں. چین کے صدر کو ستمبر 2013 میں دورہ کرنا تھا جسے آپ نے ناکام بنایا, اور اس کے بعد لگاتار آپ چین کو تانے دیتے رہے کہ مہنگے قرضے, کرپشن ہو رہی ہے, حقیقت نہیں ہے. اور پھر جب آپ کی حکومت آئی تو آپ نے سی پیک کو نشانہ بنایا, اس کی فنڈنگ بند کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بے بنیاد الزامات لگا کے چین کے کمپنیز کو اور چین کی حکومت کو بددل کر کے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا. 4 سالوں میں ہماری حکومت کے دوران 29 ارب ڈالر کے منصوبے لگے. آپ کے 4 سالوں میں $1 کا سی پیک کے اندر نیا منصوبہ نہیں آیا. آپ نے گوادر بندرگاہ کو کس کے اشارے کے اوپر تباہ کیا؟ 4 سال آپ سے پیسہ مانگا جاتا رہا کہ ڈریجنگ کرنی ہے, اس کی صفائی کرنی ہے بندرگاہ کی. آپ نے 4 سال میں وہاں صفائی کے پیسے نہیں دیے, اور سلٹنگ کے نتیجے میں گوادر بندرگاہ بڑے جہازوں کے بند ہو گئی. کون ہے مجرم؟ کس کے اشارے پہ آپ سی پیک کو تباہ کر رہے تھے؟ یہ وہ ایجنڈا ہے جو فورن فنڈنگ کے ساتھ آپ پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں. آپ کس کے ایجنڈے پر پاکستان کے اداروں کو اپنے نشانے پہ رکھتے ہیں؟ ہائیبرڈ وار, 5th جنریشن وار, ممالک کے اندر, ٹارگٹ کنٹری کے اندر اس کے اداروں اور عوام کے درمیان تعلق کو توڑتی ہے. آپ نے جس انداز میں پاکستان کے مسلح افواج کے خلاف کیمپین کی ہے, آپ نے جس انداز میں پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کیمپین کی ہے, آپ نے جس انداز میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے, آپ نے جس انداز میں پاکستان کے الیکشن کمیشن کو تباہ کیا ہے, آپ نے جس انداز میں نیب کے ادارے کو تباہ کیا ہے, آپ نے پاکستان کے ہر آئینی ادارے کو بے وقت, بے توقیر کر کے اس کی حیثیت کو تباہ کیا ہے, اور پاکستان کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ وہ ہتھیار ہیں کہ جو آج ہائیبرڈ وار کے اندر دشمن کسی ٹارگٹ کنٹری میں اپنے ایجنٹ کے ذریعے پورے کراتا ہے. آپ ان قوتوں کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں جو پاکستان کو انٹرنلی ڈی سٹیبلائز کر کے, کیاؤس پیدا کر کے, کانفلکٹ پیدا کر کے, پولرائزیشن پیدا کر کے انٹرنلی امپلوڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ 4 سال وزیر اعظم رہے ہیں. آپ نے کیا کبھی کسی قومی مسئلے کے اوپر, کشمیر کا مسئلہ آیا, بھارت کے ساتھ جنگ کی صورت ہو گئی, محاذ آرائی ہو گئی, کبھی کسی ایک مسئلے پر آپ نے قوم کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے مسلسل پاکستانی قوم کو پولرائز کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے مسلسل پاکستان کے نوجوانوں کے اندر زہر بھرنے کی کوشش کی ہے. آپ پاکستانی قوم کی نفسیات کو تباہ کرنے کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں. آپ مسلسل غلامی غلامی غلامی. کون غلام ہے؟ میں عمران نیازی صاحب آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ایک ایٹمی طاقت غلام نہیں ہو سکتی. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اور جو کوئی پاکستان کی طرف میلی نگاہ اٹھائے گا اسے اپنے انجام کا بھی پتہ ہے. بجائے یہ کہ آپ پاکستان کو اعتماد دیں, پاکستان کے عوام کو اعتماد دیں, آپ پاکستان کے نوجوانوں میں نا امیدی پھیلاتے ہیں. غلامی کی طرف تو آپ